بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زندگی کی جو سٹرگل ہے، ایک جو اپ ہل ٹاسک ہے، وقتاً فوقتاً اور ہم میں سے بعض لوگ طویل مدت تک اس کے اندر لگے رہتے ہیں، اور وہ تو ایک زندگی کی حقیقت اور شاید ان اوائڈیبل ناگزیر سی بات ہو گئی۔ ہماری فیلنگز، ہماری محسوسات اچھی نہیں ہوتی، اچھی ہوتی بھی ہیں، اور ہم اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے تو یہ کافی سارا وقت ہمارا اس کے اندر گزر جاتا ہے، جو یقیناً ایک سوچ بچار کرنے کے لائق بات ہے۔ اور اگر ہم اس کی وجوہات پہ غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا، ہم یہ سمجھیں گے کہ یار اس کی وجہ جو ہے وہ میری غیر صحت مندانہ سوچ اور اپروچ ہے۔ اپنے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن جب ہم ایک کہہ لیں کہ اس سچویشن سے ڈیٹیچ ہو کر، الگ ہو کر اس پہ نظر دوڑاتے ہیں یا کسی دوسرے کو اس پریشانی کی حالت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس بندے کی سوچ اس وقت پازیٹیو نہیں ہے۔ اور یہ ڈائگناز کرنا اگرچہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، لیکن جو ذرا علم نفسیات سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اور جب سوچ پازیٹیو نہیں ہوتی، یہ پازیٹیو سوچ کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت زیادہ کیسز میں ہم لوگوں کے بارے میں بہت ہی نگیٹو ہو جاتے ہیں، اور ٹو بی فرینک ہم اکثر لوگوں کے بارے میں جن سے ہمارا واسطہ کافی عرصے سے ہے، ہم ان کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہوتے۔ اور یہ شاید ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ شاید بہت سارے دیگر معاشروں کا المیہ بھی ہوگا، لیکن اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت کامن ہے۔ اور جب بھی ہمیں کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر وہ جتنی دیر رہتا ہے وہ اتنی ہی دیر پوائزن جنریٹ کرتا رہتا ہے، زہر پیدا کرتا رہتا ہے، اور گویا کہ ٹاکسیکنٹس جو ہیں ٹاکسیفائی کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، اور یہ بظاہر تو آپ کہہ لیں کہ یہ انویزیبل، یہ تو نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور یہ خیال جو ہے وہ کیسے کسی انسان کی سوچ کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، دیکھیے اب یہ جو ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایون سم ٹائم ایک ایکسٹریم کیس کے اندر کسی کی لائف کے اوپر اٹیمپٹ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک خیال ہی ہوتا ہے نا، کہ نیگیٹو خیال ہے یا جیسا بھی خیال ہے، ایک خیال ہی ہے نا جس نے ایک انسان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے، بہت نقصان پہنچائے، ایون کہ اس کی لائف کا کہہ لیں اس پہ اٹیمپٹ کرے۔ تو یہ ایک خیال ہی ہے نا، تو اگر وہ خیال اس حد تک انسان کو لے کے جا سکتا ہے تو کیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی سوچ کو پوائزنس، زہریلا، زہر آلود نہ بنا دے۔ اب یہاں پہ ایک میجک ورڈ جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر ہے، اور وہ میجک ورڈ ہے، وہ انگریزی کا لفظ ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، ڈیٹاکس۔ اب یہ جو ڈیٹاکس ہے، ہم اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں اور فوری
جب بھی ہم اپنے آپ کو اس حالت کے اندر دیکھیں کہ کسی ہم پریشان ہیں، اداس ہیں، غصے میں ہیں، جیلسی میں ہیں، کسی انسان کے بارے میں نگیٹو سوچ جو ہے ہمارے اندر آئی ہے، فوراً یہ سمجھیں کہ میری جو اداسی ہے، میری جو پریشانی ہے، میری جو غصہ ہے، میری جو جیلسی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک نگیٹو خیال ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایک کمانڈ دیں، اپنے ذہن کو ایک کمانڈ دیں، اور وہ کون سی کمانڈ ہے؟ وہ ہے ڈیٹاکس کی۔ ڈیٹاکس کے میننگز ہمیں اچھی طرح ازبر یاد ہونے چاہیے، ہمیں ذہن نشین کر لینے چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو ایک کمانڈ دے دیں ڈیٹاکس، اور اس کے مطلب اور معنی کو سمجھتے ہوئے یہ کمانڈ دینی ہے۔ ایسے نہیں ہے، ادروائز یہ کام نہیں کرے گا، ادروائز تو یہ بالکل بیکار چیز ہے، اور ایک طوطا جیسے کوئی چیز بول رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے معنی سے اچھی طرح واقف ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ کمانڈ دیں، اور کئی دفعہ دیں، اور جب بھی ایسی صورتحال کے اندر ہم اپنے آپ کو پائیں، ہم اپنے آپ کو یہ کمانڈ دیں، اور پھر اس کو گویا کہ سمجھتے بوجھتے ہوئے اس کمانڈ کو دیں۔ یہ کمانڈ انشاءاللہ کام کرے گی، اور ہم ڈیٹاکس، ہماری جو سوچ ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ، چونکہ ہم نے ارادہ کر لیا، کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا، بلکہ محض ارادہ نہیں، ہم نے کمٹمنٹ کر لی، اور کمٹمنٹ کر لی، اب ہم نے اس پہ ڈیٹاکس پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو ڈیٹاکس انشاءاللہ ہمیں کر کے دکھائے گا۔